بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم تنظیم المدارس کی مشہور ترین کتاب دروس البلاغہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کتاب کو علم المعانی سے شروع کریں گے۔ علم المعانی فرماتے ہیں کہ علم بلاغت کا حصول جو ہے عموماً 3 علوم پر مشتمل ہے: علم معانی، علم بدیع اور علم بیان۔ تو علم معانی سے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں هو علم يعرف به احوال اللفظ العربی التي بها يطابق مقتضى الحال۔ یہاں سے علم معانی کی تعریف کر رہے ہیں کہ علم معانی وہ علم ہے یعرف به کہ پہچانا جاتا ہے، کہ پہچانے جاتے ہیں به اس علم کے ذریعے لفظ عربی کے احوال التی بها جن احوال کی وجہ سے لفظ جو ہے وہ مقتضی الحال کے مطابق ہوتا ہے۔ مذکورہ عبارت کا خلاصہ یہ ہے: علم معانی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے لفظ عربی کے ان احوال کو جانا جاتا ہے کہ جن احوال کی وجہ سے لفظ جو ہے وہ مقتضی الحال کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ علم معانی کی تعریف ہے۔ آگے فرماتے ہیں فتختلف صور الکلام لاختلاف الاحوال، پس کلام کی صورتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے، یعنی احوال مختلف ہوں گے تو ان احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے کلام کی صورت بھی مختلف ہوتی رہے گی۔ مثال ذالک، اس کی مثال دیتے ہیں کہ احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے کلام کی صورت بھی مختلف ہوتی رہتی ہے۔ مثال دیتے ہیں، مثال ذالک، اس کی مثال قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے۔ اس آیت میں جنات کے بعض مومن افراد کا قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن کریم کا بعض حصہ سن کر اپنی قوم کے پاس جا کر ان سے جہاں دوسری بہت ساری باتیں بیان کی تھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی تھی جس کو قرآن مجید کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ بے شک ہم نہیں جانتے کہ کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ کہ جو زمین میں ہیں، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ مَا قَبْلَ ام، پس جو ام سے پہلے ہے، صورتم من الکلام، کلام کی صورت، یعنی اشر ارید بمن فی الارض، یہ جو ام سے پہلے کلام کی صورت موجود ہے، تخالف صورت ما بعدها، یہ ام کے مابعد کے کلام کی صورت کے بالکل مخالف ہے۔ وہ کس طرح مخالف ہے؟ آگے خود ہی بیان کرتے ہیں کہ وہ اس طرح مخالف ہے کیونکہ لأن الأولى فیہا، کیونکہ پہلی صورت میں فعل الارادت مبنی للمجہول، فعل ارادہ کو مجہول ذکر کیا گیا ہے، یعنی اریدہ لایا گیا ہے، فعل ارادہ مجہول لایا گیا ہے۔ والثانیۃ فیہا فعل الارادت، اور دوسری صورت کے اندر جو ام کے بعد ہے
دوسری صورت کے اندر فعل الارادت مبنی للمعلوم، وہ معلوم کا صیغہ لایا گیا ہے فعل ارادہ، وہ ہے ارادہ۔ والحال الداعی، اور حال جو داعی ہے لذالک، اس اختلاف کی طرف، نسبت الخیر الیہ سبحانہ فی الثانیۃ، کہ خیر کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہو دوسری صورت میں، ومنع نسبت الشر الیہ فی الاولی، اور حال اس بات سے روکتا ہے کہ شر کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو پہلی صورت میں۔ اب خلاصہ عبارت یہ ہے کہ ہم نے بیان کیا تھے احوال کے مختلف کے ہونے کی وجہ سے کلام کی صورتیں بھی مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ اب وہ اس طرح ہے کہ آیت مبارکہ میں ام سے پہلے جو کلام کی صورت ہے وہ ام کے بعد جو کلام کی صورت ہے اس کے بالکل مخالف ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ فعل ارادہ دو جگہ پر استعمال ہوئے ہیں، ایک ام سے پہلی صورت کے اندر اور دوسری ام کے بعد جو صورت ہے اس کے اندر فعل ارادہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن جو پہلی صورت ہے اس کے اندر اریدہ مجہول کا صیغہ ذکر کیا، اور جو دوسری صورت ہے ام کے بعد والی اس کے اندر ارادہ معلوم کا صیغہ استعمال کیا۔ پہلی صورت کے اندر مجہول کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ پہلی صورت میں حال اس بات کا داعی ہے کہ فعل ارادہ کو صیغہ مجہول کے ساتھ لایا جائے تاکہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو، تو حال کا اعتبار کرتے ہوئے وہاں پہ اریدہ صیغہ لایا گیا مجہول کا، جبکہ دوسری صورت کے اندر حال اس بات کا داعی ہے کہ چونکہ دوسری صورت میں خیر کا ذکر ہے تو حال اس بات کا داعی ہے کہ اس خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تو اس لیے دوسری صورت میں ارادہ فعل معلوم کا صیغہ لایا گیا ہے۔ تو حال کے اعتبار سے ہی کلام کو لایا گیا ہے۔ پہلی صورت کے اندر حال جس چیز کا تقاضا کرتا تھا اسی کے مطابق کلام کو لایا، دوسری صورت کے اندر حال جس چیز کا تقاضا کرتا تھا اسی کے مطابق کلام کو لایا، تو حال کے بدلنے کی وجہ سے کلام بھی یہاں پہ مختلف ہو رہا ہے۔ دیکھیں پہلی صورت کے اندر حال اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو، تو وہاں پہ اریدہ مجہول کا صیغہ لایا۔ دوسری صورت کے اندر حال اس بات کا داعی ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہو، تو وہاں پہ ارادہ صیغہ لایا، معلوم کا صیغہ لایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے کلام کی صورتیں بھی مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ تو ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں مثال ذالک قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، کہ بے شک نہیں ہم جانتے کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ کہ جو زمین میں ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا۔ پس بے شک جو ام سے پہلے ہے کلام کی صورت وہ مخالف ہے اس صورت کے کہ جو ام کے بعد صورت ہے کلام کی، وہ اس اعتبار سے کیونکہ پہلی صورت میں لأن الاولی فیہا، کیونکہ پہلی صورت میں فعل الارادت، فعل ارادہ مبنی للمجہول یعنی مجہول کا صیغہ اریدہ لایا گیا ہے، والثانیۃ فیہا، اور دوسری صورت میں فعل الارادت جو فعل ارادہ ہے مبنی للمعلوم، معلوم کا صیغہ لایا گیا ہے یعنی ارادہ لایا گیا ہے، والحال الداعی، اور حال اس بات کا داعی ہے، حال داعی ہے لذالک، اس چیز کی طرف کہ نسبت الخیر الیہ سبحانہ فی الثانیۃ، کہ خیر کی نسبت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف دوسری صورت کے اندر، ومنع نسبت الشر الیہ فی الاولی، اور حال اس بات سے روکتا ہے کہ شر کی نسبت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف پہلی صورت کے اندر۔ تو یہ مثال بڑی وضاحت کے ساتھ گزر گئی، بیان ہم نے کی کہ احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے کلام کی صورت بھی مختلف ہوتی رہتی ہے۔
آج کے سبق کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔